انتظار میں ہے وہ دربار رسالت معاب ہے. یوں کہنا ہاتھ جوڑ کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہ التجا کرو گے سچ کہتا ہوں اے نوجوانوں سچ کہتا ہوں مجھے میری باتوں کا یا میری ذات کا یقین نہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے کا کامل یقین ہے کہ جب جب آقا کو ان کے غلاموں نے پکارا ہے میرے آقا نے جھولی پھیلا دی ہے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. جانتے ہو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت جس کی کوئی باتیں سنتا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہیں وہ پاگل عورت آنے لگ گئی. صحابہ ہٹو بچو کرنے لگے یہ پاگل عورت ہے بولتی جائے گی بڑبڑ کرتی ہے. حضور پاک کی طرف وہ آ رہی تھی کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا تھا. صحابہ حضور کا گھیرا بنانے لگے میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اسے آنے دو سبحان اللہ آنے دو پاگل عورت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑبڑ کرتی ہے کنٹینیو بولی جاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے. یہاں تک کہ وہ عورت جب قریب آئی تو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اللہ سبحان اللہ میرے آقا آپ سے بات کرنی ہے. حضور نے فرمایا کرو کیا تمہاری بات ہے. وہ کہتی ہے یہاں نہیں کروں گی میرے ساتھ چلو. میرے آقا کو لے کر چل پڑی یہاں تک کہ صحرا میں پہنچ گئی گلیوں سے نکل کر کے صحرا میں پہنچ گئی. وہاں کہتی ہے بیٹھ جاؤ پاگل عورت ہے اور باتیں ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے اور میرے آقا کان لگا کر ایسے سنتے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں کسی عظیم آدمی کی بات سن رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ باتیں ختم کرتی ہے گھنٹے گزر گئے میرے آقا اٹھ کر کے آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پگلی عورت ہے آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی. صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق. میرے آقا نے کیا جواب دیا جانتے ہو اے امتیوں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سنتا نہیں اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گا. اللہ اللہ سبحان اس کو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو عرض بارگاہ مصطفیٰ میں تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. جس دن تم یہ احساس بیدار کرو گے میرے آقا آج بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے. حضور تمہارے انتظار میں ہیں. سامعین حضور حضرات پاک آج کا صلی یہ اللہ علیہ وسلم پروگرام اپنی امت کے سلمان احوال سانگ ہر خطر کی جمعرات جانب سنتے سے ہیں. ریکارڈ فرشتے کیا ہمارے گیا ہے. احوال اعمال ہر جمعرات میرے آقا کو سناتے ہیں جا کر فلاں امتی ہفتے بھر میں یہ کام کیا تمہارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے کام رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے کام سب فرشتے لے جا کر جمعرات کو سناتے ہیں. اے مسلمانوں کبھی احساس کرو کہ جب جب فرشتے میری خبر دیتے ہوں گے تو کیا کیا کام میرے آقا کو سناتے ہوں گے. میرے گناہ بھی میری نیکیاں بھی. ہم یہ تک نہیں چاہتے کہ میرے باپ کو میری برائیاں معلوم ہوں چھپ کر کے کرتے ہیں. لیکن کیا تمہارے اندر یہ احساس نہیں کہ جب رسول اللہ کو فرشتے میرے بارے میں سنا رہے ہوتے ہوں میرے آقا پر کیا گزرتی ہوگی. تم کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنے برے اعمال پہنچاتے رہو گے. توبہ کر لو اور باز آ جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی نوجوان سچی توبہ کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا کامیاب. اس ایک کی توبہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ. اس لیے آج عہد کر کے اٹھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جب میں جان دے سکتا ہوں تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا. کچھ گانے باجے یہ گندے نکمے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا. حضور کے نام پر میں یہ دنیا کو ٹھوکر کیوں نہیں مار سکتا. چاہو تو تم سب کر سکتے ہو. اخیر میں یہ پیغام دوں گا
تمہارا اور ہمارا اور اس وقت کا علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے۔ زیادہ میٹنگیں کر کے، زیادہ نیتاؤں کے پیچھے ادھر ادھر جھولی پھیلا کر کے تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہاری سربلندی کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو اے نوجوانوں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔